وہ بندہ جو مائک میں تھا نا اسے نارمل آئینک کوئی عام اینک نظر والی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین ذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم علماء ذی وقار، اساتذہ کرام، ڈاکٹرز، لائرز، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمانان ذی احتشام، معزز خواتین و حضرات، خصوصاً تحریک منہاج القرآن ضلع جہلم کے تمام فورمز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی محفل کا انعقاد کر کے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بخشش کا سامان مہیا کیا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع آپ نے سماعت بھی فرمایا، فلیکسز کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چلا کہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں، وہ کون سے محرکات ہیں کہ جنہوں نے آج کی نوجوان نسل کو دین سے دور رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ اصل دین کیا ہے کہ جس سے آج کی نوجوان نسل دور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں، پہلے ہمیں اصل دین چیک کرنا ہے کہ اصل دین ہے کیا۔ دین کی اصل کی آگاہی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ نوجوان نسل واقعی اس اصل دین سے دور ہے۔ سورۃ الماعون میں رب ذوالجلال نے ہمیں دین کی اصل پہچان کروائی۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اسلامیات کے پہلے پیج پر ہمیں 3 سوالات کا سامنا تھا۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ آگے اس میں جلالت، اس میں اللہ لکھا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا۔ اور تیسرا ایک سوال لکھا تھا، ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ تو کیا جواب لکھا تھا؟ تھوڑا سا میں اونچا سنتا ہوں۔ ہمارے مذہب کا نام اسلام لکھا تھا۔ یہ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ یہ سوال بھی غلط ہے، جواب بھی غلط ہے، اور ساری زندگی ہمیں پڑھایا جاتا رہا۔ قوم نے حالات سے کمپرومائز کر لیا۔ سب سے بڑا ایویڈنس، سب سے بڑا حوالہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک there is no any verse in the holy Quran۔ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اسلام مذہب ہے۔
ایک آیت بھی کوئی حافظ قرآن پڑھ کے نہیں سنا سکتا جس میں یہ لکھا ہو کہ اسلام مذہب ہے۔ مذہب اسلام کا ایک جز ہے۔ مذہب بولیے اسلام کا ایک جز ہے، جبکہ دین ٹوٹیلٹی کا نام ہے، دین کلیت کا نام ہے۔ جز کبھی کل پر بھاری نہیں ہوتا۔ اللہ نے الحمد سے لے کر والناس تک جہاں کہا ہے اسلام کو دین کہا ہے۔ بولیے کیا کہا ہے؟ دین کہا ہے۔ کہیں فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیہ کریمہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس میں 2 مرتبہ لفظ دین آیا، اور آخری نازل ہونے والا لفظ بھی لفظ دین، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اینڈ پہ فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس پر قرآن فنش ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ جو پڑھایا جاتا تھا کہ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، مذہب اسلام کا ایک جز ہے۔ عیسائیت مذہب ہے، یہودیت بولو مذہب ہے، سکھوں کا بھی مذہب ہے، ہندوؤں کا بھی ایک مذہب ہے۔ یہ سب مذاہب کے پیروکار ہیں۔ ایک اسلام ہے جسے رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ آپ پوچھیں گے کہ what is the difference between the religious and the دین؟ مذہب اور دین میں کوئی تو فرق ہوگا نا، کہ اللہ نے ارادتاً قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں بھی اسلام کو مذہب نہیں کہا۔ ایک فرق سن لیں، باقی تو بے شمار ہے ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ۔ مذہب فقط اپنوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ایک دین ہے جو پر امن غیروں کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ آج فلسطین پر بمباری ہو رہی، اسرائیل کا بھی کوئی دین مذہب تو ہوگا نا، کوئی مذہب تو ہوگا جیسا بھی ہے، لیکن ان کے مذہب میں بچوں پر بھی بمباری کر رہے ہیں، جوانوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بلڈنگوں پر بھی، ہر شے پر۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالت جنگ بھی ہو تو دشمنوں کی عورتوں پہ حملہ نہ کرنا۔ یہ صرف دین نے بھی بتایا ہے کہ دشمن کے بوڑھوں پہ حملہ نہ کرنا، دشمن کے بچوں پہ حملہ نہ کرنا، ان کے پھلدار درخت نہ کاٹنا، ان کی فصلیں برباد نہ کرنا۔ تو جو دین دشمن کی فصلیں کاٹنے کی اجازت نہ دے، وہ کسی پر امن انسان کی گردن کاٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہم اس سلامتی والے پر امن دین کے پیروکار ہیں کہ جس میں آیا کہ تم جھوٹے دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو تاکہ کوئی تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے۔ یہودی کا جنازہ گزرے تو حضور کھڑے ہو جائیں، صحابہ عرض کرے حضور حاضر جنازہ تو یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ اللہ کے نبی فرمائیں آج دوسروں کے جنازوں کا احترام کرو تاکہ کل تمہارے جنازے کا احترام کیا جائے۔ ہم اس دین اسلام کے پیروکار ہیں کہ مولا علی شیر خدا مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہوں اور اس وقت پہنچے کہ جب جماعت ہو جائے حضور کلاس لگائیں، علی تو اور نماز جماعت سے لیٹ۔ عرض کہ حضور میرے آگے آگے ایک غیر مسلم یہودی، وہ سوٹی کا سہارا لے کے بوڑھا تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، گلی تنگ تھی، اگر میں کراس کرتا تو وہ گر جاتا۔ احترام انسانیت کی خاطر میں تھوڑا لیٹ پہنچا۔ حضور نے فرمایا علی تو نے نماز کا حق ادا کر دیا، ابھی پڑھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اصل دین ہمدردی کا نام ہے، درد دل کا نام ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو رب نے تمہاری نمازیں کیا کرنی؟ اگر اس نے صرف نمازیں پڑھانی ہوتی تو میں چونکہ شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں، وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی جا رہا ہوں میں ہر صورت درس دے کے واپس پہنچتا ہوں، پھر میں نے دوبارہ آنا ہوتا ہے۔
تو رات کو 2:30-3 بجے ہم نکلتے ہیں تو آپ کے پاس پہنچے ہیں. چونکہ میرا تعلق شہر سیالکوٹ سے ہے. شہر سیالکوٹ میں ایک ایسا کلندر ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن ہر داڑھی والا اسے علامہ لکھتا ہے. فتوے اس شخص پر بھی بڑے لگے لیکن زندگی میں فتوے ہر کسی پہ لگتے ہیں. قوم کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا تھا. اس قوم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھایا. اس قوم نے وقت کے اس امام کی قدر نہیں کی جس نے نانا کے کندھوں پر لوریاں لی تھی. تو آج شیخ الاسلام کی قدر آپ کہاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ یہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ جنازے بھی مقابلے کرتے ہیں. ہمارے لیڈر کا جنازہ بڑا ہوا. آج وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ حالات کو دیکھا جائے. خیر بات کر رہا تھا کہ اس کلندر نے ہمیں بتایا کہ انسانیت ہے کیا، دین ہے کیا. اقبال کہتا ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ تاد کے لیے کم نہ تھے کچھ کرو بیاں. اس نے ہم سے عبادت ہی فقط کروانی ہوتی تو وہ کن کہتا انسانوں سے زیادہ فرشتے اور آ جاتے، پھر کن کہتا اور فرشتے آ جاتے، اور اتنے آ جاتے کہ جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں. وہ جہلم کے بازار میں نقلیں نہیں مارتے، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے، وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہٹتے، وہ قیامت تک اس کی عبادت و بندگی میں ہے. اور انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح پاکی اور تقدیس کے لیے کافی ہے. تو جب رب ذوالجلال نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ ہر وقت عبادت میں، تو پتہ چلا کہ انسان کو اگر فقط سجدوں کے لیے پیدا کیا ہوتا تو یہ بھی پھر سجدہ ہی کرتا. لیکن وہ جو رب نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جھڑک پلا دی فرشتوں کو چپ کر جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ کیا تھا کہ جو درد دل رب نے انہیں عطا، اس لیے حق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کرتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا. لفظ آیا ہے مسکین. یتیموں مسکینوں کی سرپرستی کرنے کا نام چونکہ دین ہے. مظلوموں محکوموں مجبوروں اور دکھیوں پریشان حالوں کو سینے سے لگانے کا نام بولو کیا ہے؟ دین. اور یہ آج کے نوجوان سے کانسیپٹ دور ہوتا چلا جا رہا. لفظ جب مسکین آیا تو میں ایک فرق آپ کو بتا دوں. ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہوتا ہے مسکین. لوگ ایک ہی کیٹیگری میں دونوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس غریب مسکین کو دے دیں. ہم ایک ہی بندے کو غریب بھی کہتے ہیں، مسکینی بھی کہہ دیتے ہیں، جبکہ there is a big difference between two personalities, two identities and two dignities. یہاں غریب اور مسکین میں ایک بنیادی فرق. وہ فرق سنیں، اپنی روح کو تازہ کریں، پھر ہم نوجوان نسل کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم اصل دین کو پہلے چیک کر سکیں کہ کس دین کے حصے سے آج کا جوان دور ہے. غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جتنا ہے اس کے پاس ہی ہے، چاہے وہ 24 گھنٹوں میں ایک وقت کا ہے، چاہے 48 گھنٹوں میں ایک وقت کا ہے. اس سے چھینا کسی نے نہیں، وہ اس کے پاس ہی ہے. جس کو رب نے دیا ہی اتنا ہے وہ غریب ہے. لیکن جس کو رب نے خزانے بڑے دیے تھے لیکن کسی ظالم نے لوٹ کر اسے کنگال کر دیا، کسی جاگر نے چھین کر اسے کنگلا کر دیا، اس کو مسکین کہتے ہیں. جب یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا تو ایک سوال ابھی چونکہ الیکشن گزرا ہے تو ایک سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اگر جواب جرأت مندانہ دے دو. اس وقت ملک پاکستان غریب ہے یا مسکین ہے؟ میں تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، مسکین ہے. پتہ چلا اس ملک کو رب نے خزانے بڑے دیے لیکن 76 سالوں سے ظالموں نے اسے لوٹا، اسے مسکین کر دیا. اور اللہ فرما رہا ہے مسکینوں کے حق کے لیے نکلنا یہ فقط سیاست نہیں، یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اس ملک کو بچانا یہ فقط پاکستانی سیاست کا حصہ نہیں، محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس ملک کے پاکستان وطن عزیز کی بھی خیر مانگنی اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو دوستو جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ درد مندی کا نام ہے تو اللہ کے حضور آج وہ جوان ممکن ہے کہ کسی طریقے سے مسجد میں آ جاتا ہو، کسی طریقے سے وہ کعبے بھی چلا جاتا ہو،
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے سینے میں وہ درد ہے جو درد لیے اقبال کسی کو شہین کہتا ہے، کسی کو عقاب کہتا ہے، کسی کو شہباز کہتا ہے، اور وہ درد کیا اس کے سینے میں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دیندار کہا جانا تھا؟ آج آپ گواہی دیں گے کہ وہ جوان اور تھے جن کے سینے میں وہ درد تھا. وہ جوان وہ تھے کہ 17 برس کی عمر میں بھی محمد بن قاسم کو اگر ایک بیٹی عزت کے تحفظ کے لیے آواز دیتی تھی تو وہ دریا اور سمندر چیرتا ہوا بھی اس بیٹی کی عزت کے لیے آ جاتا تھا. کہ آج کشمیر کی، فلسطین کی، چچنیا کی، پوری دنیا کی بیٹیاں اس جوان کو آوازیں نہیں دے رہی؟ آج وہ محمد بن قاسم کہاں ہے؟ آج کا وہ جوان کہاں ہے جس کے سینے میں وہ درد ابلنا تھا اور اس درد کی وجہ سے اس نے ان بیٹیوں کے تحفظ کے لیے نکلنا تھا، انسانی اقدار کا تحفظ کرنا تھا، انسانیت کا تحفظ کرنا تھا. وہ بھی کوئی جوان تھا کہ جس جوان کو آدھی رات کو مصطفیٰ نے جہاد کی آواز دی تو وہ جوان سہاگ رات چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی. آج کا جوان اس حسن سے جدا ہونا چاہتا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ جو انسان کے نفس کو اچھا لگے اس کو کراس کر کے آگے بڑھنے کا نام انسانیت تھا. تو ایسے جوان کو آج تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے. یہ میں نے بنیادی کانسیپٹ آپ کو دیا تھا کہ ہم اس بیس پر آگے چلنا چاہتے تھے. اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پہلے دیکھتے ہیں کہ جوان کی حیثیت کیا ہے. ایک ہے کہ ماں باپ کی نظر میں جوان کی قدر و قیمت، ایک ہے بہن بھائیوں کی نظر میں اس جوان بیٹے کی قدر و قیمت، بھائی کی قدر، ایک ہے محلے والوں کی نظر میں اس جوان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ایک ہے خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں. اللہ اور محبوب اس جوان کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے اور یہ کہاں گر گیا. اللہ کی نظر میں جوان کی قدر یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 15 سورہ احقاف ارشاد فرمائے حتی اذا بالغا اشدہ بالغا 40 سنہ. ایک وہ بچہ جو ماں کے بطن سے پیدا ہوا اور 2.5 سال تک یعنی 30 ماہ تک اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا اور پھر وہ دودھ پیتے پیتے اسی ماں کی گود میں پھر وہ جوان ہو گیا، جوانی کو پہنچا اور پھر وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اللہ نے جوان کی جوانی کو قرآن پاک کی زینت بنایا اور قرآن مجید میں اس کی جوانی کو ڈسکس کیا، اسے نظر انداز نہیں کیا. پھر قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس اٹھائیں، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. وہی رکھی آواز جہاں شروع میں نے عرض کی تھی، چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. پتہ چلا کہ پیغمبر کو بھی اس جوان پر ناز ہوتا ہے جو جوان جوانی میں اس نبی پر ایمان لاتا ہے. اور اللہ نے اس جوان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے بوڑھوں نے ایمان لائے. کیا ان کی قوم کے بوڑھے نہیں تھے؟ بچے ایمان لائے، ان کا تذکرہ نہیں کیا. یہ تذکرہ کیا کہ اس قوم کے جوان ایمان لائے. اور جو بزرگ تھے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس دور میں فرعون کے خوف سے اور اس کے حواریوں اور سرداروں وقت کے وڈیروں کے ساتھ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کمپرومائز کرنے پر مجبور تھے. وہ بزرگ مصلحت کا شکار تھے. آج کا بزرگ بھی مصلحت کا شکار ہے، اور گلی محلے کا نمبردار وڈیرا وہ لوگوں کو ادھر جانے نہیں دیتا. کیوں؟ کمپرومائز کرتا ہے حالات کے ساتھ کہ میری اولاد بھی ہے، کہیں راتوں رات میری اولاد کو اٹھا نہ لیا جائے، میری بیٹیوں کی عزت پر حملہ نہ ہو جائے، اس کے سامنے کئی چیزیں ہیں، میری پراپرٹی کو چھین نہ لیا جائے. اس لیے بزرگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک جوان ہے جسے یہ خوف نہیں رہتا جب اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری بھڑکتی، پھر وہ جوان پرواہ نہیں کرتا
کہ میری دکان کا کیا بنے گا، میری تجارت کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، پیچھے کیا ہوگا۔ جب پہلے مال کا حق و باطل کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا تو آدھی رات کو چونکہ آواز دی، کوئی بستر پر سہاگ رات بیوی کو چھوڑ آیا، کوئی کسی کو چھوڑ آیا، کوئی کسی کو چھوڑ آیا۔ اس جنگ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو دو ایسے بچے بھی آ گئے، ایک جوانی کے قریب تھا اور ایک بالکل بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا یہ تو چلو پھر ٹھیک ہے، کچھ دکھتا ہے، اس کا قد محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرکت کر سکے، لیکن اس کا دوسرا بھائی معاذ اور معوذ میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل بچہ ہے، تو یہ تو جنگ میں نہیں شریک ہو سکتا۔ جس نبی نے دشمن کے بچوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ بچوں کو کیسے لے سکتے تھے؟ تو جب بچے کو جنگ کے ارادے سے حضور نے انکار کر دیا، قربان جائیں تربیت کا اثر یہ تھا کہ اس بچے نے دیکھا نا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، اس نے کہا حضور میں اس سے کمزور نہیں ہوں، میں اس سے کمزور نہیں ہوں، بچہ تو دکھتا ہوں، لیکن آقا اگر آپ کو یہ ہے کہ میں بچہ ہوں تو میری اس بھائی سے کشتی کرا لے، تو اگر میں اسے گرا دوں اور میں جیت جاؤں تو یا رسول اللہ کیا مجھے پھر آپ ساتھ رکھ لیں گے؟ کیا ایمانداری سے بتائیں یہ جذبہ آج کے جوان میں بھی ہے؟ تھوڑا سا بول دیں، آج کے جوان میں یہ جذبہ کہاں کھو گیا؟ اس لیے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس بچے نے کہا، حضور مسکرا پڑے، آقا نے اس کی خوشی کی خاطر دونوں کی کشتی کروا دی۔ جب کشتی کروائی اور کندھے پہ سر رکھا، اس وقت کان کے قریب منہ ہو گیا۔ اس نے کان میں کہا تیری تو سلیکشن ہو ہی گئی ہے، اگر آج تو گر جائے اور مجھے جتا دے تو تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میری بات بن جائے۔ اللہ کرے ایسی بات بنانے والے بھی بچے پیدا ہو جائیں، ایسی بات بنانے والے بھی نوجوان آ جائیں۔ پھر حضور نے دونوں کو رکھ لیا اور ابو جہل کی گردن پر آخری وار کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے والے پھر وہی دو جوان وہ بچے تھے۔ جب رب دین کا کام لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں بچوں سے بھی لے لیتا ہے۔ جب رستے میں پہنچے تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ آدھی رات کو اٹھ کے تو آ گئے ہو، تمہارے کھجوروں کے پھل پکے ہوئے تھے۔ آج کے جوان کو فکر ہے اپنی دکان کی، اپنے کاروبار کی، اپنے سپر سٹور کی۔ اگر میں نکل گیا کام کی خاطر، امت کی خاطر، دین کی خاطر میدان میں نکلا تو میرے دکان کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ یہ سب رشتے ان کے بھی تھے۔ لیکن جب راستے میں پہنچے حضور نے پوچھا بھئی تم نے کوئی ذکر نہیں کیا، تمہارے کھجوروں کے پھل پکے ہوئے تھے، تم نے ایک منٹ بھی درخواست نہیں کی کہ حضور 2 دن دے دیں، ہم کھجوریں پکی ہوئی ہیں، ذرا جھاڑ لیں پھل، اور پھل جمع کر کے بیوی بچوں کے لیے سال بھر ہماری کمائی کا ذریعہ یہ ہے، معیشت ہماری اسی سے چلنی ہے اور گھر کا نظام اسی سے چلنا ہے، وہاں کھجوریں کھجوریں۔ تو آقا آپ کہہ دیتے آقا آپ ہمیں اجازت دیتے ہم پھل جھاڑ کے اکٹھے کر لیں، آپ نے کہا ہی نہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے، جوان عرض کہ حضور آپ کھجوروں کی بات کرتے ہیں، ہم تو نسل محمد کو قربان کرنے کے لیے۔ کھجوریں کیا چیز ہے؟ دین اس درد مندی کی پکار دیتا ہے کہ آؤ، کون ہے جوان جس حال میں بھی کہ فرعون سامنے ہو، سردار سامنے ہو، نمرود اور قارون جیسے سامنے ہو، وقت کا یزید سامنے ہو، پھر بھی وہ علی اکبر بن کے میدان میں اتر پڑے، پھر بھی وہ قاسم بن حسن کے آگے بڑھ کر کہے چچا پہلے میرا نمبر لگائیں، کہیں میرے بابا یہ نہ کہہ دیں کہ تیرے ہوتے ہوئے حسین نے اپنا پتر کیوں لٹا دیا۔ وہ جذبہ آج جوان کے سینے میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایسے جوانوں کا بھی ذکر کیا۔ دیکھیں قرآن، آج لوگ کہتے ہیں اقبال نے شاید صرف شہینوں کو ذکر کیا، اقبال قرآن سے لے رہا ہے اور قرآن نوجوان کے ایمان کو ڈسکس کر رہا ہے۔ سینکڑوں آیتیں ہیں، میں تو 2-3 مہینے کے لیے دے سکتا ہوں، وقت کی قلت ہوتی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 13 ورس نمبر 30 اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔
اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے، اور جب ہم نے ان کو اپنے رب کے ایمان پر مستقیم دیکھا، ڈٹا ہوا دیکھا کہ وہ 309 بھی غار میں چھپ کے اپنے ایمان پر امت سے قائم رہے، فائز رہے، تو ہم نے ان کی ایمان کی استقامت کو دیکھ کر ان کے لیے نور ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ جوان اگر صاحب ایمان ہو جائے تو رب ذوالجلال پھر اس کے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا، اس کے مقام و ڈیزگنیشن کو بڑھاتا چلا جاتا، اس کے درجات کو اور اونچا کرتا چلا جاتا۔ حاضرین محترم، یہ تو تھی خدا کی نظر میں جوان کی قدر و قیمت اور صاحبان ایمان۔ آپ کو ایک نسبت کی بات بتاؤں کہ ان جوانوں کی نسبت کا رب کتنا حیا کرتا کہ جو جوان ایمان کی کیفیت میں اپنے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ پھر وہی اصحاب کہف جا کے غار میں چھپے، ظالم بادشاہ سے ڈر، اور ڈر اپنی ذات کا نہیں تھا، ہمیں قتل کر دے گا، یہ خیال سے نکال دے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں ہمیں مجبور نہ کر دے ہمارا ایمان ختم کر دے۔ وہ ایمان کے تحفظ کے لیے گئے تھے، جان کے تحفظ کے لیے نہیں گئے تھے۔ جب وہ چھپے رہے ان کے دروازے پر کتا تھا کسی ایک کا، اور ایک وقت میں ایک نہیں ہو سکتا، تو رب نے ایک کا کہہ کے اسے نہیں بلایا، اور رابعو کلبہم وسادسہم کلبہم وثامنہم کلبہم، ہم ضمیر جمع ہے، اور میں چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، آٹھواں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ آپ سب آئے، اگر ایک کا کتا ڈیرے سے آ جائے تو چاہیے تھا کہنا کہ ان کے ساتھ اس میں سے اس کا ایک کتا تھا، لیکن نہیں کہا ان کا کتا تھا۔ رب نے ہمیں کہ بیت ایک سلسلے میں چھوڑ، فیض کے چشمے سب کے کھول دیے گئے، فیضان سب کا ہو جائے، نسبت سب کی طرف منسوخ کر دی جائے گی۔ بناؤ گے کسی ایک کا، لیکن بنا سب کے دیے، فیضان کے چشمے سب کے کھول دیے جائیں گے، اور پھر نسبت آگے بڑھی۔ وہ کتا کرنی میں بیٹھا رہا خالی، کیا ان کے لیے روٹی لاتا تھا بازار سے؟ ان کا کوئی کام کرتا تھا؟ بولے ان کے کپڑے ٹانگتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ نماز اس پر فرض نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، زکوٰۃ دے نہیں سکتا تھا، تو یہ سارے عمل تو وہ کرتا نہیں تھا، تو پھر اسے کس شے نے جنت کی کرتی؟ اگر کوئی کہے ایک آواز آئی ہے مجھے کہ وہ رکھوالی کرتا تھا، تو کتا رکھوالی کے لیے ایک عادت ہے اس کی کہ وہ دشمن آئے تو بھونکے۔ اگر کہے کہ وہ ان کی رکھوالی کر رہا تھا تو یہ بات میں نہیں مان۔ اگر کوئی کہے کہ وہ رکھوالی کر رہا تھا، وہ رکھوالی کے لیے تو اس کو تو پتھر مار رہے تھے، اس کو تو بھگا رہے تھے، اور وہ جو ایک عادت ہوتی ہے کتے کی کہ دشمن پر بھونکتا اور اپنوں کی حفاظت کرتا ہے، بھونکتا ہے، تو وہ تو اس نے کمپرومائز کر لیا، پہلے ہی کر دیا کہ نہ میں بھونکتا نہ میں ٹونکا، یہ محمد بخش سے قریب لگتے ہیں، نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور بچاؤں، شاید صحبت نیتا کی پاروں میں بھی باش لا جا رہا، بتاؤ کتا حفاظت کر رہا ہے یا وہ کتے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک عادت ہوتی ہے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو کمپرومائز کر گیا کہ میں نے بھونکنا بھی نہیں، ولیوں کی موجودگی میں بھونکوں، میری کیا وجہ؟ وہ بھی عادت اس نے چینج کر لی، اس سے پتا چلا ولی صرف اسے ساتھ رکھتے ہیں جو بھونکنے والی عادتیں چینج، بھونکنے والی عادتیں چینج کر۔ آپ کے جیل میں بھی کوئی بھونکنے والا ہے، اس لیے ولی اس کے ساتھ نہیں، اور وہ کہے کہ وہ پھر بھونکتا پھرے، پر میں اب تیرا حق ہی نہیں ہے کہ ولیوں کی شکل تجھے ملے، اس لیے ولی پہلے وعدہ لیتے ہیں بھونکنے کی عادت چھوڑو، ولی کو شمائل کے بھی جنتی کی بات ہے، جنت فقط اس کا حق ہے جو بھونکنے، ولی فقط اسے ساتھ
دوستو پھر کون سی شے جس نے اسے جنتی کر دیا؟ ایک ہی بات ہے، اس دور کے صاحبان ایمان جوان کی سنگت نے اسے جنتی کر دیا۔ میرے شہر سیالکوٹ کا کلندر اسی مقام پر رویا اور پھر شکوہ لکھا، پھر جواب شکوہ، یہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے، شکوہ کہاں لکھا، اور پھر جواب شکوہ کے آخری شعر میں اقبال نے عقدہ کھولا کہ جو اس دور کے ولیوں سے وفا کرے وہ جنتی ہے، اور اے مصطفیٰ کی امتی تو اس دور کے ولیوں سے وفا نہیں کی، محمد سے وفا تو نے۔ تو رب کہتا ہے جنت نہیں، جنت والا تیرا، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، تیرا مقام، تیری حیثیت بہت اونچی۔ تو رب نسبتوں کا اتنا حیا کرتا ہے کہ جوان صاحب ایمان کے قدموں میں تو کتا بھی بیٹھ جائے تو رب اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تم تو امت مصطفیٰ کے جوان ہو، تمہاری قدر کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آپ کو جوان کی حیثیت پر آخری دو باتیں کر کے پھر آگے ہم انشاءاللہ وہ محرکات دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ جوان آج اس درد مندی سے، اس دین سے ہر لحاظ سے دور ہوتا چلا جا رہا، وہ کیا ہے۔ حاضرین، آپ یہاں تشریف لائے، 5 دن سے آ رہے ہیں، میں ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہنیں بیٹیاں بڑی کثیر تعداد میں۔ اس وقت مائیں بہنیں بیٹیوں کا نکلنا تو معمولی کام ہے، ساری رات آپ کی سحری بنائیں، سارا دن آپ کی افطاری بنائیں، پھر بچوں کو تالے میں بند کر کے آپ کے پاس آئیں، پھر جا کے اسکول کے بچے تیار کریں۔ کیا خیال ہے، آپ کا مجاہدہ زیادہ ہے یا ان کا زیادہ؟ ان کا زیادہ ہے، ان کا آ جانا کوئی کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ جہاں 50 لوگ مسجد میں نہیں بیٹھتے، وہاں ہزاروں لوگ میرج ہال میں آ کے، سینکڑوں لوگ آ کے مصطفیٰ کے دین کا درس ایک دن نہیں 5 دن سنیں، پھر سمجھتے نہیں ہو کہ خدا حق کا نہیں دکھاتا رہتا۔ آپ تشریف لائے، آپ میں ہماری مائیں بوڑھیاں وہ بھی بیٹھی ہوں گی، جوان بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، آپ میں سے جوان مرد بھی ہوں گے، پھر بوڑھے بزرگ بھی آئے ہوں گے، بچے بھی آئے ہوں گے، ہر قسم کے بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں جوان کی یہ قدر و قیمت ہے کہ دنیا میں ہر سطح کے لوگ ہو لیکن جنت میں میں نے کوئی بوڑھا جانے ہی نہیں دے۔ وہاں سارے ایک بڑھیا حضور کی بارگاہ میں یہ آقا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا لا، وہ رو پڑی۔ حضور نے فرمایا ہاں تو جائے گی مگر جوان ہو، 33-34 سال کے وہاں جوان ہو گئے۔ یہ تو ایک رش کی بات ہے کہ سب جوان ہو گئے، اور اگلا رش کرو کہ جوانی موسم ہے توبہ کا۔ ہر شے کا موسم ہوتا ہے، گندم کا موسم ہو تو دھان کی فصل نہیں اگتی، جس کا موسم ہو وہی اگتی۔ ان بزرگوں سے پوچھیں جن کی نظروں کے سامنے آج بہت پردے آ گئے۔ ایک وقت تھا ظاہری نظر کے آگے بھی پردہ، باطنی کے آگے بھی پردہ۔ جوانی میں ایک مشکل سے گزرتے تھے، خدا کئی پردے اٹھا دیتا تھا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، اللہ نبیوں کی طرح جوان کی توبہ قبول کرتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب التابش یحب الشاب التائب، اللہ جوان کی توبہ کو اس سطح پر قبول کرتا ہے کہ جوان توبہ کرے تو رب محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا، اور پھر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 طرح کے لوگ ہوئے ان میں سے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ایک جوان ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا۔ جوان کی یہ قدر و قیمت، رش کرو اس جوانی کی توبہ جسے نصیب ہو جائے، اور جوانی میں دین کی سنگت اور دین کی مائیت جسے نصیب ہو جائے۔ آج اس دین کی طرف، درد مندی کی طرف لوٹو، اس لیے رش کرو کہ حضور نے ایک خوشخبری دی ہے۔ آقا نے فرمایا جوانو تمہیں جوانی میں جنت میں بھیج کر تمہیں بے سر و سامان نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور تمہیں نسبت سے محروم نہیں کر دیا جائے گا، اور تمہیں سرپرستی سے خارج نہیں کر دیا جائے گا۔ ناز کرو اپنے مقدر پر، ایک تمہارے گھروں کا جوان جنت میں ہوگا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ایک میرے گھر کا جوان جنت میں ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین بھی ان جوانوں میں سردار ہوں گے۔
یہاں بھی سرداری جوانوں کو حسنین کی، وہاں بھی سرداری حسنین کی، اور وہاں کل عورتیں بھی جوان ہوں گی، فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، زہرا پاک سلام اللہ علیہا ان جوان بیٹیوں کی سردار۔ جوان کی یہ قدر و قیمت رب کی نظر میں نسبت قائم ہے، نعمت قائم ہے۔ دوستان عزیز احتشام، آج اس جوان کو اس دین سے جو میں نے عرض کیا، اس درد مندی سے دور کرنے میں سب سے پہلا کردار ہمارے والدین کا ہے۔ آپ میں باپ بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی، شاید میری بات آپ کو تھوڑی کڑوی لگے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن طریقہ ٹھیک نہیں، اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا۔ یہاں نعت بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی، نعت بھی ہوئی، خطاب بھی ہوا۔ اب پہلے خطاب کروا لیں جب لوگ آئے ہی نہ ہوں، پھر نعت کروا لیں، پھر تلاوت کروا لیں۔ نیکی کے کام آپ نے سارے کیے لیکن اس میں کوئی ترتیب نہیں تھی کہ لوگ بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ کام آپ کر رہے ہیں لیکن اس کی حسن ترتیب کا خیال رکھنا بھی پیرنٹس کا کام تھا۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اگر 20% دین سے دوری میں اگر کردار اس جوان کا اپنا تھا تو 80% کردار اس کے مختلف جو رشتے اس نے بنائے تھے، روحانی یا جسمانی، ان رشتوں کا قصور 80% اس نے آج کے جوان کو دین سے دور رکھا۔ میڈیکل سٹور پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میٹھی دوائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جان بوجھ کے کڑوی لکھتے ہیں کہ کڑوی دوائی آرام ذرا جلدی دیتی ہے کڑوی لیکن پی لینا بس آرام آ جائے گا۔ تھوڑی کڑوی آج کی گولی ہے لیکن اس کو ہضم کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ دوستو، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ پہلے قرآن پاک کی آیت کو لے لیں، سورہ التحریم کی آیت نمبر 6۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، تمام بچے اپنی فطرت پر مسلمان آتے ہیں۔ آگے فابواہ، ان کے والدین ہیں کہ جو یحودانے ہی او ینصرانے ہی او یمجسانے، ان کے ماں باپ ہیں کہ جو انہیں یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اب آپ کہیں گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث، آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مجوسی نہیں بنایا، ہم تو عیسائی کا نہیں بنانا چاہتے، ہم نے تو کلمہ پڑھایا ہے، ان کو قرآن پڑھایا ہے۔ یقین آپ نے کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی وجہ سے ارشاد فرمایا ہے نا کہ تمہارے ان کے والدین اب ابا ہیں، پیرنٹس ہیں جو انہیں یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے۔ اب کلمہ تو چینج نہیں کروا رہا ہے لیکن کردار سارا یہودیوں عیسائیوں والا دے رہا ہے، اس طرف اشارہ، کردار سارا مجوسیوں والا دے رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آج ایک ماں بہن بیٹی اپنے بچے کو سنگ پہنا کے اس کو جملہ بولتی اور کہتی ہے کہ میرا پتر انگریز ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، بات درست ہے؟ بولے آج تو انگریز لگ رہا ہے، پھر وہ خوش ہوتی ہے انگریز بیٹا ہے۔ آپ نے انگریز علم نہیں بنایا، عمل بنا دیا، سوچ میں بنا دیا۔ اس کو مسکراہٹ تھی، اس نے کہا باقی میں تو انگریزی میں اچھا لگتا ہوں، پھر اس نے فرانس کٹ کروایا، پھر اس نے داڑھی کے سٹائل بنوائے کہ میری اماں کو تو یہ اچھا لگتا ہے، میرے باپ کو تو میں ڈیڈی ممی داڑھی اچھا لگتا، میرے باپ کو تو میں اس طرح اچھا لگتا۔ تو پاپا ماما کے الفاظ جیسے آپ فرما رہے ہیں، بات بڑی توجہ کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں، انہیں یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے۔ آج ایسا ہمارے بچے یورپ میں جانا چاہتے
ہے کوئی جو مدینے کی سوچ لے کے جائے؟ ایسے تھوڑے بھی نہ خیر مدینہ روزہ دے دینا. آج جوان کی یہ سوچ یورپ امریکہ کی طرف کس نے کمائی کی. آج ہم بھی 80 لاکھ دے کے گزر رہے ہیں، ڈیڈیاں لگوا رہے ہیں، ان کی جان کو نقصان اور خطرے میں ڈال رہے ہیں، لیکن اس کی سوچ کو پورا کر رہے ہیں. آج وہ باپ کہاں ہے جس نے بیٹے کی خوشی کی خاطر 2 لاکھ کا موبائل تو دبئی سے بھیج دیا، لیکن رات کو چیک کس نے کرنا ہے کہ موبائل کا استعمال کیسا ہوگا. آج وہ باپ کدھر ہے جو 3 لاکھ کا موٹر سائیکل تحفے میں تو دیتا ہے، لیکن وہ بچہ باپ پیلے کر کے کتروں کی جان کو غیر محفوظ کر رہا ہے. وہ دیکھنے والا باپ کدھر ہے؟ اس کے پاس وقت نہیں. یا کسی باپ نے 850 کا ترجمے والا وہ قرآن بھی کبھی دیکھے تھے، صرف 850. آج وہ باپ کدھر ہے؟ جب وہ ماں کدھر ہے کہ جس کی گود پہلا مدرسہ تھی، جس نے اس اولاد کو دیندار بنا، جس نے وہ اس اولاد کی اعلیٰ سطح پر پرورش کرنی تھی. اگر وہ معمول یاد کروا سکتی ہے تو پہلا لفظ محمد کیوں نہیں یاد کروا سکتی؟ آج بچے کو پاس بٹھا کے ڈرائنگ میں کارٹون بنانا سکھا سکتی ہے تو گنبد خضرا کا نقش بنانا کیوں نہیں سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہو جائیں، اگر اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ اگر چاہتے ہو تمہاری اولادیں نیک. 3 چیزیں بتاؤ نہیں، بتاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. ابا خود تو نماز پڑھتا نہیں، مجھے کہتے ہو سکھاؤ. سکھانا کیا ہے؟ میلاد کا مہینہ آیا، بوڑھا باپ میلاد کا جھنڈا لے کے چھت پہ چڑھا، چونا بکھیر رہا ہے. وہ بچہ ساری زندگی باپ کو نبی کے میلاد اور عشق میں دیکھتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ اس کا پتر بھی تیرے مرنے کے بعد جھنڈا لے کے نہ چڑھے. حضور نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبی کون؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. بحب اہل بیت ہی، اس نبی کے اہل بیت کی محبت اور مودت سکھاؤ. وقرأ القرآن، اور قرآن سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ. آج یہ ماں اور یہ باپ اس جوان بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن تو رکھتے ہیں اور وہ گاڑی میں بھی رکھتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں. ہے کوئی ماں اور ہے کوئی باپ جس نے کبھی جا کے پوچھا ہو کہ بیٹا آج میں صرف اس لیے آیا ہوں یا آئی ہوں کہ تو نے وہ قرآن ختم کتنا کر لیا؟ آج وہ قرآن ہم نے صرف چھتریوں پر اونچا رکھنے کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے. برکت ہمارے گھر میں سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ بولو. قرآن پاک. اگر اس کو اونچا رکھنا ہی اس کا ادب تھا کہ بیٹی بیٹے کا بھول کے ہاتھ بھی نہ پہنچ جائے اور اتارنے کے لیے 3 سیڑھیاں بنانی پڑے، تو پھر لوح محفوظ سے اونچی جگہ تھی کوئی؟ رب نے وہاں سے ادھر بھیجا اور ہم نے پھر واپس اس کو کر دیا. تو وہ لوح محفوظ پر اسے رکھ دیتا. عزت بھی تھی، تکریم بھی تھی، ادب بھی تھا، حیا بھی تھا، سب کچھ تھا، پڑا رہتا، برکت بھی ملتی رہتی، ہم بھی اونچی سائے میں رہتے. لیکن اس نے بھیجا تھا اسے قریب رکھنا، اسے خالی پڑھنا نہیں. قرآن مجید اٹھائیں. اقبال نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. قرآن آیا تھا تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، کیونکہ اقبال کا مبدا قرآن ہے، اقبال کا مصدر قرآن ہے. قرآن کو ڈسکس کر کے شعر و شاعری کی صورت میں امت کو دے گیا. قرآن نے نماز سے بھی زیادہ کہا افلا یتفکرون افلا یتدبرون. کیا اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے؟ ہم نے قرآن کو ختم پاک کے لیے رکھ لیا، ہم نے قرآن مجید کو صرف مردوں کے لیے رکھ لیا. بے شک ہمارا ہی تو عقیدہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن اگر 100 مقاصد میں سے ایک مقصد مردوں اور فوت شدگان کی بخشش تھی
تو 99 مقصد قرآن زندوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے آئے. ہم نے نوجوان نسل کو اس سے محروم رکھا. کتنے ہیں جو ترجمے سے پڑھتے ہوں گے؟ میری اولاد میں سے کتنے ہیں جو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، جنہیں شوق ہے کہ قرآن میں نے کس لیے پڑھنا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بولیے. والدین، پیرنٹس، ماں باپ، ممی ڈیڈی. اور آج کی ماں اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہے، دودھ پلاتی ہے یا گود میں بٹھا کے چوری کھلاتی ہے، تو انہیں ٹارزن کی کہانیاں سناتی. اور ماں ڈرامہ دیکھ کے انڈیا کا، کیونکہ فارغ ہو گئی اب تو ڈرامہ لگ گیا ہے، اسٹیٹ ڈرامے لگ گئے، اور وہ بیٹھ کر کہ چلو وقت بھی پاس ہو جائے گا، بچہ دودھ بھی پی لے گا. اسے خبر نہیں کہ ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا. خوراک کے ساتھ جو اور چیزیں اندر جائے گی وہ بھی اثر کرے گی. اور وہ بیٹا پھر بڑا ہو کے انڈیا کا ہیرو بنتا ہے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس سے کچھ اور بنانا تھا. بنیاد خراب ہو گئی. باپ جھوٹ مکر کر کے ہر طرح کا مال کما کے حرام حلال تمیز کیے بغیر آ کے اس کو دینا چاہتا. جس اولاد کے پیٹ میں لقمے حرام کے جائے وہ اولاد کبھی حلالی کام کر سکتی ہے؟ ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارا حیا نہیں کرتے، شکوے ہیں. آج بچہ طلاق دے کے آ جاتا ہے جوان بیٹا، اور پھر کہتے ہیں حضرت صاحب بچائے ذرا. ہم کہاں سے بچائیں بھائی؟ طلاق کا مسئلہ طلاق دینے کے بعد نہیں پوچھنا تھا، طلاق دینے سے پہلے یاد کرنا تھا. پھر یہ نوبت کبھی نہ آتی. پھر وہ ماں ڈرامہ دیکھ کے بچے کو فیڈ کرواتی ہے اور بچہ پھر ہیرو بنتا ہے. ایک جوان بیٹا ایسا بھی تھا کہ جس نے جوانی میں اپنی ماں سے کہا امی جان میری تہجد کبھی ادا نہیں، ہماری فرض کبھی ادا نہیں ہوئی. اور اس جوان نے کہا اماں جان میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. اس کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری. اسے دنیا غریب نواز کہتی. ماں نے کہا پتر معین الدین اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلایا. آج ماں وضو کر کے دودھ پلائے پتر فرید الدین پیدا ہوگا. اگر ماں آج ام الخیر ہو، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، تو باپ 6 ماہ سے چلے میں ہو، کھایا کچھ نہیں، دریا میں بہتا ایک سیب نظر آیا، بھوک لگی تھی، آدھا کھا لیا. جب دماغ حاضر ہوا تو سوچا کسی کا حق نہ کھا لیا. آج ہم 1 کلو سیب لیتے ہیں، ایک ویسے ہی پکڑ کے کھا لیتے ہیں جوانی کے نشے میں. ہم 4 موٹر سائیکل پہ ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ وہ حرام تھا جو تو نے کھایا. اگر خوشبو خریدنا مقصد نہیں، صرف اس لیے کہ چلو لگ تو جائے گی نا، اندر جا کے وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ لگ جائے گی، خریدنا مقصود نہیں، وہ خوشبو لگانا بھی حرام. بیٹیاں بہنیں 1 کلو شلجم لیں، 7 دھنیاں اٹھا لیں خود، اس کی اجازت. معلوم نہیں بیچارے کو بچتا ہی اتنا ہو. آپ کہیں گے اتنا سخت فتویٰ حرام ہے، تھوڑی سی تو کوانٹٹی چیز تھی. اپنے بابا کو یاد کرو، ایک دانے پر حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روئے تھے اور پچھتائے. ہم تو بوریاں کھا گئے، ہم تو بڑھولے کھا گئے. ایک دانے کی اتنی پوچھ گچھ تو بوریوں کے بارے پوچھے گا ہی نہیں. کس کس کا کھا کے آیا، بننے کس کس کے کاٹ کے آیا. گودام کھا گئے، ملک کھا گئے. بڑی توجہ پکڑو گی انہیں وہ بابا کا دانا یاد نہیں رہا، وہ بھول گئے. پھر وہ چلتے چلتے جب پہنچے باغ کے سیبوں کے باغ میں تو بزرگ کو بلایا، آپ کا آدھا سیب کھا لیا ہے، آخرت میں حساب نہیں دے سکوں گا، ادھر ہی پورا کر لیں، اس کا بدل چکاتا ہوں. جب جوان کو دیکھا نگاہ اٹھا کے کہ وہ عام جوان نہیں تھا، دین سے دور نہیں تھا، حلال اور حرام کی اتنی تمیز کا جوان دیکھا تو بھانپ گئے. کہنے لگے 12 سال میرے باغ کی راکھی کر.
آج کا جوان قبول کر لیتا؟ اس نے کیوں قبول کیا؟ وہ بھی تو جوان تھا، بھی شادی نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ دین کے قریب تھا. آج کا جوان دین سے دور. اسے آخرت کی فکر تھی، اسے آخرت کی فکر بھول گئی. 12 سال جڑی بوٹیاں کھیڑی، پانی دیا، باغ اور شاداب خوبصورت بنا دیا. پھر جب اجازت مانگی تو کہا نہیں، میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، ڈوری ہے، اسے نکاح کر. آج تھوڑی سی ناک ٹیڑھی پتہ چلے، کسی سے شک میں خبر ملے تو رشتے ٹوٹ جاتے. وری کے کپڑے کمزور آ جائے تو مائیں بیٹیاں کہتی ہیں یہ جو کپڑے اسی نالیاں جو سٹ دینے ہاں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لعنت ہے ایسی وری پر جو تیرے رشتے توڑ دے. یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. پھر نکاح کے لیے تیار ہو گئے، اندر گئے. وہ خوبصورت دو شیزہ دیکھتی بھی تھی، سنتی بھی تھی، چلتی بھی تھی، پکڑتی تھی. دوڑ کے باہر آ گئے. ایک چھوٹے حرام سے بچا بڑا حرام. میری بیوی کی نشانی اور تھی، یہ میری نہیں ہو سکتی. ان کے سسر عظیم پکڑ کے اندر لے گئے. کہنے لگے یہ تیرا ہی حق تھا. اندھی اس لیے کہا تھا کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا نہیں، کسی غیر محرم کو سنا نہیں، چھوا نہیں. ماں ایسی ام الخیر ہو، باپ ایسا مثالے موسیٰ جنگی دوست ہو. اس ماں کے بطن سے اور اس باپ کی پشت سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. آج ایسی مائیں اور باپ کہاں ہے جس نے نوجوان نسل کو دین کے اتنا قریب کرنا تھا، حرام اور حلال کی تمیز سکھانی تھی. پھر اگر ماں راستی ہو تو بیٹا سلطان العارفین پیدا ہوتا ہے. ماں امام بی بی ہو تو بیٹا علامہ محمد اقبال پیدا ہوتا ہے. اگر اس سطح پر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہر نبی نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کی. کوئی دعا پڑھنے کسی پیغمبر کی، کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریت کا ذکر کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. صالح یعنی آنے سے بھی پہلے صالحیت ساتھ رکھی. کہیں کا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آپ دیکھیں کہ ان نے اپنی اولادوں کی فکر کی. پھر قرآن اٹھائیے، اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ دیا، کمائی کے لیے نہیں، خود سے جدا کیا، محلات بنانے کے لیے نہیں، پراپرٹیاں خریدنے کے لیے نہیں. ایک باپ ایسا بھی تھا جس نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا علاقے میں جہاں فصل ہی نہیں اگتی وہاں صرف اس لیے چھوڑا تاکہ وہ تیری نماز قائم کرنے والا ہو جائے، نماز پڑھنے والا نہیں. سورہ بقرہ کی پہلے سپارے کی آیت نمبر 83 پڑھے، وہ صرف حوالہ دیا ہے. اس میں رب نے پہلے 6 رشتے گنوائے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وقولوا للناس حسنا. پھر جا کے کہا 7ویں نمبر پر وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. ان رشتوں کو نماز کر کے ناراض کر کے نمازیں قائم نہیں ہوتی، پڑھی جاتی ہیں. ان رشتوں کو راضی رکھ کے جاؤ گے تو خدا تیری نماز کو قبول کرے گا، پھر تیری نماز قائم ہے. ورنہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. پھر محرکات میں سے ان جوانوں کو دین سے دور کرنے کی وجہ آج ہماری مسجد کا امام، خطیب اور مدرس بھی ہے. اگر ائمہ مساجد بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں تو میری بات سے ایگری بھی کریں گے اور محبت سے قبول بھی کریں گے، کیونکہ حق گو اگر ہم نے نہیں ہونا ممبر و محراب میں بیٹھنے والوں نے تو کس نے ہونا. سنیے، امام مسجد آج ہم رکھتے ہیں مسجدوں میں تو ایک چپراسی بھی بھرتی ہوتا ہے، درجہ 4 کا ملازم، بغیر سند کے بھرتی ہو جاتا ہے.
بغیر فائل چیک کیے، پورے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. درجہ 4 کے ملازم کے لیے جے آئی ٹی بنی، انویسٹیگیشن ہوئی، کمپیوٹر پہ چیک ہوا، تھم لگے، پھر ہر شے چیک ہوئی کہ تجھے چپراسی بھرتی کرنا. اگر کسی کی سند نہیں چیک ہوتی تو وہ مسجد کا امام اور خطیب. اور چیک کرنے والے ہم نے مالدار بنائے ہیں، نبی کے دیندار نہیں بنائے. کہاں سے آئے ہو حضرت؟ ملتان سے. اچھا، مردے نہلا لو گے؟ نہلا لوں گا. ختم کہہ لو گے؟ جی. لمبا ختم بھی آتا ہے، چھوٹا بھی آتا ہے. ماشاءاللہ، بلے بلے بڑے حضرت صاحب ہیں، ان کو مسجد دے دی جائے. اس کے پیچھے لائر نے بھی نماز پڑھی، جج نے بھی پڑھی، وکیل نے، پھر وہ سیاستدان نے، پھر دیندار نے، ہر کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے. جب لیڈر ایسے چنو گے تو مسجدوں کا حال پھر یہی ہوگا، جوانوں کا حال پھر یہی ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ریاست مدینہ 12.5 لاکھ مربع میل تک پہنچا کر پھر اس کے 16 صوبے کیے، اور ہر صوبے میں گورنر مقرر کیا، اور ہر گورنر کی 15 شرطیں رکھیں. اس گورنر کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ مسجد کا امام ہو. آج مسجد میں نماز فارغ ہوئے تو کیا لگ گیا؟ تالا. یہ تصور دیا گیا کہ مسجدیں صرف نماز کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ حضور نے عدالت کے فیصلے بھی مسجد نبوی میں کیے تھے. حضور نے جنگوں کے فیصلے بھی بولو مسجد نبوی میں کیے تھے. اور عیسائی آئے تو حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کھول دو، مصطفیٰ دین میں وسعت عطا فرمانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے میں ہمارے مشائخ، جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، پیران نظام، ان کا بڑا کردار. اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج وہ سچے کہاں سے تلاش کریں؟ آج تو آقا کے اس دم مبارک کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس پھونک کو آج لوگوں نے نیٹ پر اپنی پھونکوں سے اتنا بدنام کر دیا کہ اصل لوگوں سے لوگوں کا نظریہ ہٹتا جا رہا ہے، غیروں کو موقع مل گیا. آج وہ کہاں سے تلاش کرے؟ وہ پیران نظام کہاں ہے جن کی صحبتیں شرحافی بناتی تھی، فرید الدین بناتی تھی، امام احمد بن حنبل بغداد کی مسجد میں علم حدیث پڑھا رہے تھے. طلاق کا مسئلہ پڑھاتے رو پڑے، چیخ نکلی. لوگوں نے پوچھا حضرت طلاق کا مسئلہ پڑھاتے کون روتا ہے؟ فرمایا طلاق کے مسئلے پہ نہیں رویا، مجلس میں ایک ایسا جوان آیا ہے جس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اسے جوانی میں توبہ ملی، اسے پیچھے حافی. ایسے جوان صحبتوں سے بننے تھے، مجلسوں سے بننے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عطر فراش کی دکان پہ جاتے ہو تمہیں کچھ بھی نہ خریدو تو خوشبو ملتی، اور اگر لوہار کی دکان پہ جاؤ گے تو چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو زخمی کریں گی. اور اس پر میاں محمد بخش نے فرمایا کہ نیکاں لوکاں دی صحبت ایویں وانگ دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے کھلے آن ہزاراں، برے لوکاں دی صحبت ایویں وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنکا پہ. ہم نے اپنی نسلوں کی صحبت خراب کر دی. اب آپ کہیں گے، ماں کہے گی میں تو کنڈی لگا کے رکھتی ہوں، بچے کو کبھی باہر جانے نہیں دیا، اس کی صحبت کیسے خراب ہو گئی؟ سن لیں، آپ کی خلوت میں بھی جلوت ہے، اور آپ نے وہ جو زہر دیا تھا نا موبائل کی شکل میں، اس نے اس کو جلوت دے دی. اور چونکہ رات کو میں نے چیک ہی نہیں کیا وہ کیا دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتے 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 معلوم نہیں کہاں پہنچ گیا. آج چھین بھی لوگے تو وہ کسی غیر کا یوز کر کے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کرنا. اس بری مجلس اور صحبت سے آج کے جوان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور آخری بات جس پہ ختم کر کے پیغام دوں، وقت ہو گیا ہے کیونکہ آج کنکلوژن ہے، اس لیے انعامات بھی ملنے ہیں، پھر دعا بھی ہونی ہے اور سارا معاملہ ہونا ہے، تو اس لیے اس کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. آج علم اور عمل کا فقدان یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ہم نے تقسیم کر دیا، مدرسے کا بچہ بھی لولا لنگڑا کر دیا اور کالج یونیورسٹی کا بچہ بھی لنگڑا لولا کر دیا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ مدرسے کا بچہ اچھی ڈگری، اچھا جاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کی ٹوپی پکڑ کے مانگتا نظر آتا، تو ہم نے اس کو ایک طرف سے لنگڑا کر دیا، اس لیے اس کا ضمیر بک گیا،
اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو گلا گھونٹنے والی وہ جو اہل مدرسہ ہیں وہ قاری صاحب نہیں ہے، اکثر یہ تصور دیا جاتا ہے وہ مسجد کی کمیٹی انتظامیہ، مدرسے کی کمیٹی انتظامیہ ہے کہ جو جیب میں پیسے ڈالتے ہوئے سوچتے تھے یہ معراج کے بعد کمی، اس نے اس کا ضمیر، اس کا گلا دبا دیا، اور پھر وہ چودھری صاحب کی تعریف نہ کرے تو اسے اگلی تنخواہ اضافے میں کیسے ملے؟ ایک بچہ جس پر آپ نے 40 لاکھ روپیہ لگا کے اسے ڈاکٹر بنایا، ایم بی بی ایس بن گیا، وہ 1000 روپے کا انجیکشن لگائے گا جو ڈیکلاران 100 کا بھی نہیں آتا، کیوں ایم بی بی ایس ہے؟ بتائیں اس کے باپ کو قبر میں اس کا اجر پہنچے گا جو 900 اضافہ لیا؟ آج ہم نے لنگڑا لولا کر دیا ہر لحاظ سے ان بچوں کو، ان نسلوں کو، ان جوانوں کو۔ اور دوستان زیت شام، 1300 سال کی اسلامی تاریخ میں ایک ہی چھت کے نیچے دین اور دنیا کے سارے علوم ملتے تھے، جس سے جابر بن حیان بنے، جن سے ابو علی سینا بنے، ابن الحسن بنے، اور معلوم نہیں کون کون ہستیاں آئیں ابو علی سینا سمیت۔ پھر آج اس جوان کو انگریز نے مدرسے الگ کر کے، کالج یونیورسٹیاں الگ کر کے ایک ٹنگ سے لولا لنگڑا اس وقت کیا جب اس نے اقبال دیکھا کہ یہ نبی کے دین کا سپاہی بھی ہے اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے، محمد علی جناح کو دیکھا یہ دبلا پتلا جوان دین کا لائر بھی ہے اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے، انگریز نے تہیہ کر لیا میں نے دوسرا اقبال اور دوسرا قائد اعظم پیدا ہونے ہی نہیں دینا۔ وہ کامیاب ہو گیا، ہم ہار گئے۔ ہم نے مدرسے میں بچہ اس لیے نہیں جاتا کہ وہ ایم ایس سی باٹنی کر گیا، آج وہ خطیب کا خطاب سننے کیوں آئے؟ اس کا سوال اور ہے، اس کا سوال وضو، غسل، طلاق، نکاح نہیں ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ میں نے ایم ایس سی باٹنی میں پڑھا ہے کہ پودے حرکت کرتے ہیں، مجھے اسلام سے کوئی گواہی دے کہ پودے واقعی حرکت کرتے ہیں یا سائنس جھوٹ بولتی؟ اگر سامنے کھڑا شخص اسلام اور سائنس کے علوم سے آری ہوگا، وہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تیری سائنس جھوٹ بولتی ہے۔ ساری زندگی میں نے شیشم کا درخت اپنے گھر میں کھڑا دیکھا، یہ حرکت نہیں کرتے۔ اور اگر ایسا جوان ہوگا جو جنگ سے فیصل آباد کے کالج میں پڑھنے کے لیے بس کی چھت پہ لٹک کے جاتا تھا اور آج 1400 کتابیں لکھ کے امت کے نام کر دی، اور ان میں ابھی حدیث کی کتاب 50,000 صفحوں کی ایک کتاب ہے، اس سطح پر 100 ملکوں سے زائد امت کے لیے کام کیا، جوان بیٹیوں کے لیے شریعہ کالج فار گرلز بنا کے انہیں دین دنیا کی دونوں تعلیمیں ایک چھت کے نیچے دی۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جوانوں کو منہاج یونیورسٹی 25,000 اسٹوڈنٹس ایم ایس سی باٹنی، زوالوجی، فزکس، کیمسٹری کرتے کرتے ایم فل پی ایچ ڈی کر گئے۔ ان کو سہولت دی، نبی کا دین دنیا اکٹھی دی، جس کے لیے قرآن کی پہلی وحی نے کہا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ دینی تعلیم کا اشارہ تھا، اور خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے اس نے انسان کو پیدا کیا، یہ جمع ہوا خون کا اشارہ علم زوالوجی کی طرف تھا، علم بیولوجی کی طرف تھا۔ قرآن نے پہلی وحی میں بتایا دین دنیا دونوں اکٹھی کر کے چلو تاکہ روزگار بھی ملے، مصطفیٰ کا دین بھی ملے، کمائی ادھر سے کرو، خدمت دین فی سبیل اللہ کرو، پھر غیرت بھی زندہ رہے گی، ضمیر بھی مردہ نہیں ہوگا۔ پہلے بار حق و باطل بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے، 70 مارے گئے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے 10 بچوں کو تعلیم دے دو، ٹریننگ دے دو، چھوڑ دوں گا، یا جزیہ پیسے دے دو۔ کافر سے قرآن تو ملنا نہیں تھا، حضور کو بھی پتا تھا۔ پڑھنا لکھنا سکھانا یا جدید ٹیکنالوجی، جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، ہتھیار کیسے بنتے ہیں، وہ انہیں سکھایا، اور سکھا کر حضور نے تصور دیا کہ اگر علم کافر سے بھی ملے تو لے لیا کرو۔ ہم نے نوجوان نسل کو اس ترغیب کی طرف مائل کرنا ہے۔ پھر آج کا وہ جوان شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العلی اس سطح پر اپنی جوانی امت کو دے کے پہنچے کہ آج 1400 کتابیں لکھ کر اسلام اور سائنس کے موضوعات ڈسکس کر کے امت کو یہ جواب دیے جو محلے کا بچہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہاں آ تجھے میں مصطفیٰ کے فرمان سے بتاتا ہوں کہ پودے حرکت کرتے۔ تو تعجب سے دیکھنے لگا، آقا
کی بارگاہ میں کافر آیا، اللہ کے نبی وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو نبی مانتا ہوں، بس کلمہ ہی پڑھانا تو حضور اشارہ کرتے وہ وہیں پڑھ لیتا، لیکن نبی کی نگاہ 15ویں صدی کے MSc باٹنی کے طالب علم پر بھی تھی۔ حضور نے فرمایا اسے کہو تجھے رب کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ درخت جڑوں سے زمین چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر اس نے بتا دیا تیری باٹنی بعد میں پودے چلائے گی، محمد عربی نے پہلے چلا کے دکھایا۔ 1969 میں انسان چاند پر پہنچا، مگر قرآن نے سورہ انشقاق میں کہہ دیا تھا والقمر لترکبن طبقا عن طبق، قسم ہے چاند کی ایک طبق سے انسان دوسرے طبق میں جائے گا، آگے کا وہ مومن بھی نہیں ہوں گے جانے والے۔ یہ بشارتیں وہ دے سکتا ہے جس نے اسلام اور سائنس کے حسین امتزاج کو اکٹھا کیا ہے اور مصطفیٰ کی امت کو پوری امامت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شعرا کیوں ہے، پوری دنیا کے اندر ان کی نسبت و صحبت کا فیض کیوں ہے، اور آپ تو ایک شہر میں 5 روزہ سن رہے ہیں، یہ 65 شہروں میں ایٹ اے ٹائم دروس قرآن جاری ہے، اور دنیا فجر کے بعد اسی طرح نہیں اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ وہ پروگرام ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کی امت کے لوگوں سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آج ہمیں ضرورت ہے سمر کی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور جب ایسا بن کے جاؤ گے تو پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی ایک آواز آئے گی کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ آقا فرمائے مزہ تب ہے محشر میں، سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نوجوان نسل کو ان صحبتوں میں، ان مائیتوں میں، اس ڈگر پر فائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر تحریک منہاج القرآن جیلم، اس کے جملہ فورمز کو، ہماری بہنوں بیٹیاں ویمن لیگ کی، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حافظ مظہر صاحب مسلسل رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ بس آج ذرا 5 منٹ دے کے جائیے گا تاکہ تھوڑی جلدی نہ کریں۔ حوصلہ افزائی کی چند شیلڈیں ہوتی ہیں اور وہ موجودگی میں ہی ہونی ہوتی ہیں، اور اینڈ پہ خصوصی آج دعا آخری نشست ہے، خصوصی دعائیں۔ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادات، دعا عبادتوں کا مغز ہے، مغز ضرور حاصل کر کے جائیں۔ وما علینا الا